آج محرم الحرام پہلے جمعہ کے دن اللہ الصمد کا ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج جمعہ المبارک کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی بڑی سے بڑی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محرم کا مہینہ ہے، یہ صرف فضیلت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورا گھرانہ دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ان کے طفیل مانگی گئی دعا، ان کے صدقے مانگی گئی دعا، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے مہینے کے صدقے اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت اس نام مبارک کے صدقے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محرم کا مہینہ ہے، فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ نیا سال اسلامی شروع ہو چکا ہے جو کہ پہلے جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے والا انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھے گا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ دعائیں کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی، بہت سی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے رشتے ہونے کا نام نہیں لیتے، بہت سے بچے ایسے ہیں جو نوکریوں پہ جاتے ہیں لیکن کام نہیں بنتے، نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جن کی نوکریاں تک نہیں مل رہی۔ آج کے تمام مسائل کا واحد حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ المبارک دنوں میں سب سے بڑا سردار دن ہوتا ہے۔ جمعہ المبارک فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت نام کو جمعہ المبارک پڑھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، یہ اللہ کی بے نیازی کا بیان کرتا ہے۔ جمعہ المبارک یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ صوفیاء کرام کا، اولیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا پڑھا جانے والا عمل ہے۔ یہ کوئی عام تام وظیفہ نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھے گا، انشاءاللہ تعالی رب کعبہ نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ایک دن میں رب کعبہ کی رحمتوں سے، رب کے حکم سے اس کی دعا اس کو کامیابی مل جائے، تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ایک دن کے اندر آپ میں سے کوئی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو محرم الحرام کے پہلے جمعہ المبارک کے دن آپ جمعہ المبارک کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی جب صبح کو پڑھیں گے تو میرے رب نے چاہا تو شام تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو رب نے چاہا تو صبح تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا، انشاءاللہ تعالی جمعہ المبارک کے دن اللہ الصمد کے نام کو پڑھتے ساتھ ہی میرے رب نے آپ کو عطا فرما دے گا۔ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ ہی وہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کی نیت کر کے دیکھ لے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ در در کی ٹھوکریں کھا لی ہیں، منتیں سماجتیں کر لی ہیں، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی ہیں۔ آج رب کعبہ کی سفارش کرا کے دیکھ لے، رب کعبہ کے آگے عاجزی سے اس نام کو پڑھ کے دیکھے۔ آج امام علی مقام حضرت امام حسین کی سفارش کروا کر دیکھ لے۔ اللہ الصمد پڑھ کر آپ امام علی مقام کی سفارش کرا کر آج رب کعبہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک ان کے طفیل، ان کے صدقے آپ کو جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ میں پہلے پڑھ لیتا۔ لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو لاپرواہی کا شکار ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے سب سے نایاب اور طاقتور اس دن میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، سال کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ نے اس جمعہ المبارک کے دن اپنے تقدیر کے فیصلے کروانے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھ کر پڑھیں، دل سے پڑھیں، یکسوئی سے پڑھیں، اور امام علی مقام حضرت امام حسین کے صدقے رب سے اپنی بند تقدیر کے تالے کھلوا لیں۔ اللہ الصمد کی پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت سے ایسے کمالات ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ میں سے اگر کوئی بے گھر بیٹھا ہے، نیا گھر مانگ لے، کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کرائے کے مکان سے
जान छूट जाएगी। आप मन पसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, मन पसंद शादी, रिस्क, कारोबार के लिए पढ़ लें, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आज जुमा का दिन अल्लाह समद ये फैसले करवाने का दिन है। आज वो वजीफा बता रही हूँ जिसे पढ़ने वाला रब करीम के सामने 70,000 हाजात भी लेकर बैठता है तो मेरा रब अपनी रहमतों से, अपने हुक्म से पूरी कर देता है। और आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, इंडिया, जापान, मस्कत, नेपाल, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, जब आप मुहर्रम हराम जुमा का दिन, जुमतुल मुबारक के दिन बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इसे पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह पाक से आपने मांगना है। अल्लाह आपको मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बना देगा, बादशाह बना देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजत के लिए रब करीम से आपकी जो भी हाजत लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह ताला बैठे बैठे रब ने चाहा तो आपकी वो हाजतें, आपकी वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी वो हाजतें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, इतना कबूलियत का दिन है कि जब कोई बंदा अल्लाह को इस नाम के साथ पुकारता है और दिल ही दिल में रब करीम से गिड़गिड़ा कर मांगता है तो इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी हर चीज़ उसको अता कर दी जाती है। अल्लाह वालों, बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वजीफ़े को पढ़ेगा। अल्लाह वालों, मुहर्रम का महीना अल्लाह का हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह अपने हुर्मत वाले महीने के सदके झोलियाँ भर कर अता कर देता है। इस हुर्मत वाले महीने में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई, जिन्होंने करबला में अपने तमाम तर 72 शहदा कुर्बान कर दिए, दीनी इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिए, अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दिए। अल्लाह वालों, दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आज जुम्मतुल मुबारक के दिन आप दुनिया में जिस जहाँ पर भी हैं, आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, सफ़र में हैं, सफ़र में पढ़ लें, घर में हैं, घर में पढ़ लें, घर से बाहर पढ़ लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि दुरूद पाक के बगैर कोई भी काम, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल शुरू नहीं हो सकता, कोई भी दुआ कबूल नहीं हो सकती। एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। बेशक हर इंसान के मकासद अलग हैं, हर इंसान की ख्वाहिशात अलग हैं, हाजात अलग हैं। आप में से अगर कोई बेघर है, ये ना सोचे कि अपना ज़ाती मकान लेने के काबिल ही नहीं, मैं कैसे मांगूं। आप अपने रब से मांग रहे हैं, इसलिए रब करीम से मांगते वक्त हिचकिचाने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। मेरा रब तो पत्थर में पड़े हुए कीड़ों को भी ग़िज़ा देने पर कादिर है। वो मेरा रब तो इतना कादिर है कि एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। वो आपकी हाजत को पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप इंशाअल्लाह ताला बेटी के रिश्तों के लिए पढ़ लें, मकरूज़ है कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, दुकान पर ग्राहकों की रश के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए पढ़ लें, बंद कारोबार में तरक्की और अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें। आपने अपने तमाम तर जो भी आपके मकासद हैं, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपके मसले हैं, जो परेशानियां हैं, तंगदस्ती के हैं, रिस्क के हैं, बेटियों के रिश्ते के हैं, कर्ज के हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं, आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये आयत हर किसी को आती है। जब कोई बंदा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ा करते हैं, पढ़ा जाता है। इस बात का इकरार करता है कि मौला करीम हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह वालों, मुहर्रम के जुम्मे के दिन आप जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मौला तेरी तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है, तो मेरा रब फरिश्तों को अपनी रहमत से फरमाता है कि ये बंदा दुनिया फ़ानी में आखिरत पर यकीन रखता है और आखिरत को देखे बगैर मुझ पर यकीन रखता है। इस बंदे की नस्लों को आबाद कर दें, इस बंदे की जो भी हाजात हैं कामयाब कर दें। आज दुनिया में कामयाब सिर्फ वही लोग हैं जिनके बड़ों ने, जिनके बूढ़ों ने रब्बे काबा को राज़ी किया। अगर आज आप भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर
محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کو راضی کر لیتے ہیں۔ اس حرمت والے مہینے میں رب کریم کے مہینے میں امام علی مقام کی شہادت کے مہینے میں انا للہ و انا الیہ راجعون 72 شہداء کے لیے پڑھ کر آپ ہدیہ کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یقین کیجئے کہ جیسے ہی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ کر محرم الحرام کے مہینے میں 72 کربلائے شہداء کو ہدیہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں بندشیں خزانہ غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کی دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ حرمت والا مہینہ، یہ مہینہ نئے سال کا آغاز ہے، جس سے ہی آپ اس سال کی مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو اولیاء کرام کی فضیلت اور برکت والا یہ عمل ہے، بے شمار اس سے فیض حاصل کیے ہیں اللہ کے نیک بندوں نے۔ اس دن عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ نے یہ پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون 72 کربلائے شہداء کو ہدیہ کر دینا ہے۔ جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کو 72 کربلائے شہداء کو ہدیہ کیا جائے گا، انشاءاللہ امام علی مقام کو وسیلہ جلیلہ بنا کر آپ نے رب کریم سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی نسلوں کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہے وہ انشاءاللہ گھر بانٹنے والا ہو جائے گا۔ فقیر سے میرا رب نے چاہا تو بادشاہ بنا دے گا۔ رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو اپنی رحمت کے خزانے سے پورا فرما دے گی۔ آپ نے محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھ لیا۔ توجہ کیجئے، یہ وظیفہ، یہ طریقہ ویڈیو کو سکپ کر کے یہ کاٹ کر دیکھیں گے تو عمل کا کوئی خاص حصہ یا بات آپ سے چھوٹ جائے گی، تو آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، جو کہ اللہ الصمد، اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ 72 کربلائے شہداء کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد، ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ اب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہو گئی۔ اس سفارش کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ الصمد پڑھ کر آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے، اور آج اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ اللہ بے نیاز ہے، بے شک وہ ذات بے نیاز ہے کہ جس کو دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتی ہے، جس کو دیتی ہے نہ ہی اس کی شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بے شمار عطا کر دیتی ہے۔ آج ہمارے قریب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس رزق اور دولت بھی ہے، گھر، گاڑیاں، کوٹھیاں بھی ہیں۔ اللہ والو، یہ رب کی دین ہے، یہ رب کی بے نیازی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ اسی کا کمال ہے جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ رب کی شفقت سے، رب کی بے نیازی سے مل رہا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن، پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اللہ الصمد کو، رب کریم کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ 1 لاکھ بھی مانگیں گے تو وہ 70 گنا زیادہ نوازے گا۔ اللہ الصمد پڑھنے والا بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، شفا یابی چاہتا ہے، شفا کلی اس کو عطا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر، کینسر جیسی بیماریوں کا مریض ہے۔ محرم الحرام کے صدقے، اللہ پاک شہدائے کربلا کے صدقے، آج کے دن کے صدقے، اپنے نام کے صدقے اس کی تمام تر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے ناکامی مقدر ہو جاتی ہے، لوگ دروازے پر آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کی کہیں عزت نہیں رہی، آپ کو کوئی مقام نہیں ہے، آپ ایک چمکتا ستارہ بننا چاہتے ہیں، ہر جگہ آپ کی عزت ہو، معاشرے میں آپ کا، ہر مقام میں آپ کی کامیابی ہو، کھلی آنکھوں سے آپ یہ تمام تر نظارے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ والوں، میری ایک بات آپ سے گزارش ہے
کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں یا جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں تو برائے مہربانی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں نہ ہی کوئی آپ کو تنگ کرے، نہ ہی کوئی آپ سے کوئی بات کرے۔ آپ مکمل توجہ، دھیان، یکسوئی کے ساتھ جتنا بھی عمل پڑھیں، ستھرا پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن مکمل دھیان اور یکسوئی سے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر سے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے ٹی وی، موبائل وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وظیفوں کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد 11 بار پڑھتے دوران آپ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کراتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو اس نیت سے پڑھا ہے کہ آپ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سفارش کرواتے ہوئے رب کریم سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کریم اپنے حضرت امام حسین کے صدقے، نانے کے دین کے صدقے، جنہوں نے قربان کر دی اپنی جانوں کو، اپنے گھرانے کو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، ان کے سجدے کی حالت میں انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، ان کی اس قربانی کے صدقے جو انہوں نے اللہ کے نام پر دی ہے، کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، امام حسین کی سفارش کو نہیں ڈالیں گے۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کرواتے ہوئے اللہ الصمد کے نام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں پڑھیے گا، اگر سجدے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، جس طرح سے آپ کو آسانی ہو اسی طریقے سے آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص دن ہے، قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اس میں ایک قبولیت کی گھڑی بھی موجود ہوتی ہے، جسے پڑھنے والا، اللہ کا یہ نام جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر مراد، ہر حاجت، پریشانی چھوٹ جاتی ہے اور ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، جو منہ سے نکالتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر 11,000 حاجات کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا، کرنا میرے رب نے ہے، دینا میرے رب نے ہے، عطا میرے رب کی ہونی ہے، تبھی ہماری تمام تر پریشانیاں، حاجتیں پوری ہو جانی ہیں۔ میرے رب نے چاہا تو 11 کی 11 حاجات بھی جو ناممکن ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی بغیر کسی سے بات کیے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ والوں جو آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ تمام تر وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآن کی وہ سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، وہ ہے سورت اخلاص، جس سے ایک بار پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن مجید کے برابر ہوتا ہے۔ آپ یہ سورت اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورت اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں، شہداء کے مہینے میں آپ نے 3 بار سورت اخلاص پڑھ کر تمام اہل اسلام کو، حضرت آدم سے لے کر تمام کے تمام اہل اسلام کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، اہل بیت کو ہدیہ کر دینا ہے۔ خصوصاً بالخصوص آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہداء، بدتر شہداء کو یہ قرآن پاک کا ثواب ہدیہ کرنا ہے۔ 3 بار سورت اخلاص پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ وظیفے کو جس طریقے اور ترتیب سے بتایا ہے، اسی طریقے تعداد سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ آگے سے پیچھے پڑھنا ہے، اسی طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ ہی منٹ میں آپ یہ وظیفہ کر لیں گے۔ آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں یا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد آپ نے لکھ دینا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک کہ دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے آپ کی گناہوں کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر ضد کر کے، گڑ گڑا کر، رو کر، سجدے کی حالت میں آنکھوں میں آنسو لیے میرے رب سے مانگیں۔ میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔
میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، ہر حاجت کو پورا کر دے گا، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکتا۔ آج محرم الحرام کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ تعالیٰ بتائے گئے ان 3 اعمال کے صدقے، 72 شہداء کے صدقے، امام حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ رب کریم غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہاں تک کہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے رب کریم سے اپنی توفیق کے مطابق 10، 50، 100 کا صدقہ کرنا، خیرات کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والا پورا سال خوشیوں خوشحالیوں میں رہے گا، پورے سال کی بڑی سے بڑی پریشانیوں سے رب اس کی حفاظت کر دے گا۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، اور جو مانگا ہے مقدر میں عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اور ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ گزارش ہے کہ ایک بار پھر کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد ضرور لکھیے گا، اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔